अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 6 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनकी मेडिकल कंडीशन और उनके मैंडेट के चोरी होने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार जो पेट को शऊर पर फौकियत देते हुए नहीं थकते थे, आज शऊर के हाथों अपने पेट पर लात मरवा बैठे हैं। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो यह कि जोरदार तमाचा, जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया गया नौजवानों की जानिब से, अब बहुत बड़े लेवल का, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट खान साहब से मुताल्लिक है। खान साहब की फैमिली, चाहे वो जमाइमा खान हो, कासिम खान हो, सुलेमान खान हो, जेल के अंदर बुशरा बीबी हो, या अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान हो, ये सब के सब यकमुश्त होकर जो काम कर रहे हैं उसके नतायज समरात आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 का एक ही जवाब है। वो जवाब क्या है, आगे चलकर डिटेल में आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट क्या है वो भी बताऊंगा। जबकि हुकूमती ज़राए आज जो इस्लामाबाद के अंदर अफसोसनाक सानिया एक इमाम बारगाह के अंदर धमाके की सूरत में पेश आया, उसके ऊपर अब क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसी तंजीम है जिसने जिम्मेदारी कबूल की हो या नहीं की हो, उसकी डिटेल्स। इसके अलावा बसंत के ऊपर जो है बड़े बेहतरीन किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब तो सीन कॉल ऑफ हो गया। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हम वो कौम है जिसमें आज के अफलातून ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि शऊर के क्या पेट भरोगे हैं। ये जो कल तक ये गीदड़ भभकियां पब्लिक को दी जाती रही हैं, आज उस शऊर ने उस पेट के ऊपर ऐसी जोरदार लात मारी है, मुंह के ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है कि अल अमान अल हफीज। सुबह से सारे टीवी चैनल्स, क्या ARY, क्या जियो, क्या समा, कौन सा चैनल नहीं है, बसंत बसंत बसंत। ठीक है, अगर नॉर्मल डेज होते तो ठीक है। जुम्मे के वक्त, नमाज जुम्मा के दौरान इमाम बारगाह के अंदर खुद कुछ धमाका होता है। उस धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद जाने आफरी के सुपुर्द हो जाती हैं। पिम्स हॉस्पिटल के अंदर इतलात ये हैं कि लाशें रखने की माजत के साथ जगह नहीं है और पूरा दिन ट्रांसमिशनें चले जा रही हैं। कोई लोगो ब्लैक नहीं हुआ। पब्लिक को गुस्सा आता या ना आता, सोशल मीडिया ने, मैं कहता हूं, मां बहन एक कर दी। हालांकि यह बनता नहीं है जुमला इस वक्त कहना, लेकिन बहरहाल कर दी। उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा। यह मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट है। वो कहती है, इन द वेक ऑफ द इस्लामाबाद ट्रेजेडी आई एम कैंसलिंग ऑल माई बसंत related activities that were scheduled for tomorrow. The mega Basant show at the Liberty Square also stands cancelled. वो कहती हैं कि it is imperative that the nation remains united against the Khwarji maniac and the sympathizers, shows them no mercy. अच्छा, अब ये मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने तमाम इवेंट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं बसंत के लिए जो शेड्यूल्ड थे। और एन उसी मोमेंट के ऊपर जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब की, अज़मा बुखारी साहबा, वो कहती हैं पंजाब हुकूमत कल बसंत की तमाम सरकारी तकरीबात को मनसूख कर रही है। बहुत लेट। मैं कहता हूं यह आपको फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए। इससे पहले कि यह फैसला करते, सिंध गवर्नमेंट ने उनका जो कॉन्सर्ट शेड्यूल था, म्यूजिकल नाइट शेड्यूल थी, उसको कैंसिल कर डाला। तो अब 2 मिनट के लिए सोचिएगा, अगर आपके अंदर शऊर होता तो आपको इस ब्लास्ट के होने के फौरन बाद, जितनी शिद्दत या इंटेंसिटी का यह अफसोसनाक सानिया था, आपको फौरन बाद ये कर देना चाहिए था। पब्लिक को आपको कहने की जरूरत ना पड़ती। यानी सोशल मीडिया के ऊपर जब वावेला मचा है, जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट टीवी चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिशन की सूरत में हुई पड़ी थी, वो डूबती हुई दिखाई दी है। और उसके बाद जब ये जलील हुए, जब मौलाना ताहिर अशरफी साहब जैसे शख्स ने यह आकर कह दिया कि बसंत जैसे फेस्टिवल को कैंसिल होना चाहिए, तो उसके बाद थोड़ी गैरत आई है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें
آج کی سب سے عظیم طاقت جو نوجوان ہے سوشل میڈیا کی صورت میں، جنریشن زی، اس کو سلام کرنا چاہیے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے گٹر کے اوپر سے ڈھکن ہٹنے کی صورت میں خاتون اور بچے کے اندر گرنے کے واقعے کے اوپر اس کے والدین کو ریسکیو کیا ہے. انہی نوجوانوں نے، اسی سوشل میڈیا نے. یہی وہ سوشل میڈیا ہے جو آج عمران خان کے گرد شیلڈ بن کر کھڑا ہوا ہے. یہی وہ سوشل میڈیا ہے جو اس طرح کی ناہنجاری کو اور بے شعوری کو، اخلاقی انحطاط کو برداشت نہیں کرتا ہے. اس کو ذرا اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو کچھ ہوا ہے، جیسے ہی طاہر اشرفی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد یہ سارے ایونٹس کینسل ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو شعوری انحطاط ہے اس کے اوپر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آل از ناٹ ویل باس. اس گورنمنٹ کے لیے یہ جو ٹک ٹاکروں کی حکومت ہے ان کے لیے سب اچھا نہیں ہے. آنے والے دنوں میں بہت مشکلات ہیں ان کے لیے، اور مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا، اب دوسری ٹاپ سٹوری کی طرف ہم آ جاتے ہیں. خان صاحب، خان صاحب سے متعلق کچھ قیاس آرائیاں چل رہی ہیں. پہلی قیاس آرائی یہ ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے. باہر خبریں ایسی چھوڑی گئیں تاکہ یہ جو 8 فروری کا ممکنہ احتجاج ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جا سکے. ایک تھیوری یہ ہے، ایک قیاس آرائی یہ ہے. دوسری قیاس آرائی یہ ہے کہ خان صاحب کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے، طبع معلّہ ان کی ناساز ہے، اور جو باہر خبر چھوڑی گئی وہ کم انٹینسٹی کی ہے. اصل ان کی صحت کی خرابی اندر ہے اور اسی لیے بیانوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. دوسری ہے. تیسری یہ ہے کہ خان کی اندر جو ہے یہ قیاس آرائی ہے. ابھی میں اس کو خبر کا درجہ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جب نہیں ہوتا تو قیاس آرائی کے اوپر بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اندر جو ہے خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. کس سے ہوئی ہے جی؟ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ گوروں سے ملاقات ہوئی ہے جس میں ہمارے اندر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے مبینہ طور کے اوپر. تو اس ملاقات کا جو ڈیوریشن بتایا جاتا ہے وہ 1 گھنٹہ 27 منٹ. اب یہ اگر ہوئی ہے تو کوئی کنفرم کر دے گا، نہیں ہوئی تو میں اس کو قیاس آرائی سمجھوں گا. اور اس کے نتیجے میں خان صاحب جو ہے ان سے سوال ہوتا ہے، ان سے جواب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. آخر میں وہ ہر قسم کی مبینہ پیشکش کہہ لیجئے، آفر کہہ لیجئے، سجیشن کہہ لیجئے، اس کے جواب میں ایبسلیوٹلی ناٹ بولتے ہیں. تو خان کا کھڑاک جو تھا انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بہت مختلف انداز سے کھول کے رکھ دیا. اچھا جی، خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس کے کنٹینٹس شیئر کرتا ہوں. ہمارے دوست رضوان گلزئی نے شیئر کیا ہوا ہے. 74 سالہ عمران خان کو ڈاکٹر کی تجویز پر ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پیمز لایا گیا. اسپتال میں مریض کو آنکھ میں لگائے جانے والے انجیکشن سے متعلق مکمل طور پر آگاہ کیا گیا خان صاحب کو، اور آنکھ کے طبی معائنے سے قبل مریض سے مکمل اجازت لی گئی. حالانکہ مریض سے جو کنسنچول لیٹر جو سائن کروانا ہوتا ہے وہ مریض کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ان کے کیئر ٹیکر کا بھی ہوتا ہے، سپروائزر کا یا نیکسٹ آف کن کا، نیکسٹ ٹو کن اور نیکسٹ آف کن کا، اور اس کے مطلب فیملی ممبرز ہوتے ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، جو بھی اویلیبل ہوتا ہے. لیکن ان کا کسی کا نہیں ہوا تو خان صاحب سے کرایا گیا. آنکھ کے طبی معائنے سے قبل مریض سے مکمل اجازت لی گئی. مریض کی آنکھ کا علاج آپریشن تھیٹر میں تمام تر ضروری طبی حفاظتی اقدامات کے تحت ہوا. عمران خان کا طبی معائنہ 20 منٹ کے دورانیے پر محیط تھا. وزیر اعظم کی ہدایت پر پیمز اسپتال کی جانب سے اڈیالہ جیل اور عمران خان کے اہل خانہ کو ارسال کی گئی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے. جناب یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ سے متعلق. اور اب جو بلاسٹ ہوا ہے اس سے متعلق افسوسناک سانحہ، اس سے متعلق کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب یہ بسنت منانے گئے ہوئے تھے، یاد صادق صاحب بھی پتنگیں اڑا رہے تھے، اور ہمارے بہت سارے دوست ہیں، میں میرے خیال میں عبد القادر کو بھی دیکھا، وہ بھی پتنگ اڑا رہے تھے. تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ترلائی مسجد حملے کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی. ابھی 4 دن پہلے بلوچستان کے اندر بھی افسوسناک بزدلانہ ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں، ان کا جواب بھی دینا بنتا تھا اور بنتا ہے اور ابھی دینا چاہیے. افسوسناک پیمز میں لاشیں رکھنے کی جگہ کم پڑنے کی اطلاعات ہیں. پیمز میں لاشیں رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے جی. اسپتال کے ویٹنگ ایریا میں رکھی گئی لاشوں کے مناظر جو ہے تھوڑی دیر پہلے لوگوں نے دیکھے. اسلام آباد میں دھماکہ کرنے والے خودکش بمبار کی شناخت کر لی گئی ہے جی. اطلاعات یہ ہیں، یہ حکومتی ذرائع ہیں. مصدقہ اطلاعات کے مطابق خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت حاصل کی. حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ خودکش بمبار متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا ہے اور کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا تھا. افغانستان میں موجود مختلف دہشت گرد طالبان رجیم کی سرپرستی میں پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، یہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں جی. اچھا، بسنت کے اوپر جو ہے اوریہ مقبول جان صاحب نے اپنے پریویس شو حرف راز کا ایک کلپ شیئر کیا ہے جس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے بسنت کی جو تاریخ ہے وہ انہوں نے بتائی کہ یہ
اسلامی تناظر سے یا اسلامی تشخص سے کتنی متضاد ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے. وہ دیکھنے والا کلپ ہے, آپ ان کے ٹویٹر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں, نیچے میں نے کمنٹ بھی کیا ہوا ہے. اچھا, سمیع ابراہیم صاحب نے, صدیق جان صاحب نے, کامران خان صاحب نے, کامران شاہد صاحب نے, منصور علی خان صاحب نے آج کے دن میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ان سب نے, ٹھیک ہے. اور جاوید چودھری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ کیا ہے, مطلب اس کو روکنے کی ضرورت تھی. اگر ایک طرف بلاسٹ ہو گیا ہے تو آپ کو ڈٹنے کی نہیں بلکہ روکنے کی ضرورت تھی, اور روکنا بنتا تھا. اچھا, اب آ جاتے ہیں جی ادھر لندن کے اندر کیا چل رہا ہے. لندن سے لے کر سویڈن تک, پیرس, سویڈن, امریکہ, آسٹریلیا, ناروے, جرمنی, میکسیکو, اسکاٹ لینڈ, جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں, جہاں ان سب نے طے کیا ہے کہ 8 فیبروری کو مینڈیٹ چوری ہونے کے خلاف اور خان صاحب کی اپنی فیملی سے ملاقات نہ ہونے پر اور پھر خان صاحب کو بہتر میڈیکل فیسلٹیز نہ دینے کے اوپر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے. پاکستان کے اندر تو پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ گھروں کے اندر بیٹھ کر احتجاج کرے, وہاں باہر نکل کر احتجاج ہونا ہے تو میری نظر میں وہ زیادہ امپیکٹ فل ہوگا. اور اسی دن یا اس سے پہلے انٹرویوز بھی کچھ شیڈیولڈ ہیں قاسم خان, سلیمان خان کے, جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ صدیق جان صاحب گٹر کے ڈھکن کھلنے کے معاملے کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو کھری کھری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن چوری کرنے پر 10 سال سزا, تو پورے کا پورا الیکشن چوری کرنے پر کتنی سزا ہونی چاہیے. ویری ویلڈ اینڈ ایپٹ انالیسس. سوال ہی بڑا اچھا ہے, آپ خود سوچیں نا کہ گٹر کا ڈھکن چوری ہونے کے اوپر کسی کو اگر 10 سال سزا سنانی ہے, ٹویٹ کرنے کے اوپر 17 سال سزا سنانی ہے, مینڈیٹ چوری ہونے کے اوپر کتنے سال سزا ہوگی. مطلب یہ یارانہ اب ختم ہونا چاہیے, ریالٹی سامنے آنی چاہیے. بہت ٹائم گزر گیا, 3-4 سال کے اندر اگر آپ ابھی تک نااہلی نہیں پتہ چلی تو اس کے بعد فردر کیا بات ہوگی. اچھا جی, یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل جماعت علی شاہ نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی. میڈیکل رپورٹ ایک مختصر پیراگراف پر مشتمل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بیوی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ جیل رولز کے مطابق دیا جا رہا ہے. اچھا, ابھی ایک اور اپڈیٹ بھی آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان الائنس ود نیتن یاہو آئی بلیو ایران کے اندر موجود اپنے تمام شہریوں کو خبردار کیا ہے اپنی ایمبیسی کے ذریعے. تو اس خطے کی جو سچویشن ہے وہ بھی بڑی خوفناک بنتی دکھائی دیتی ہے. اللہ نہ کرے ایک طرف ہماری طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اس دھماکے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا افغانستان سے, وہ بھی نیبرنگ کنٹری, اوپر سے ایران بھی نیبرنگ کنٹری. اللہ خیال رکھے. ولاگ سے اتنا ہی, میکسیمم کامنٹس دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.